ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی امید دکھائی دے جاتی ہے، کرتا ہے نا پھر اللہ ہم سے باتیں، دیتا ہے نا جواب۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، مگر توبہ کرو تو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگیں تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی صبر کی کہانی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ کہاں ملے گا؟ بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ میاں کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں نا۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہیں کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان سے نیچے تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ میرے پیارے اللہ، جب میں تھک کر نا امید ہو جاؤں تو مجھے امید کا تحفہ دینا، میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا، مجھے کبھی ٹوٹنے نہ دینا، مجھے جوڑے رکھنا۔ جو لوگ میرا صبر آزما رہے ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، میرے عزت والے رب مجھے ہمیشہ سنبھالے رکھنا۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے، وہ محبت جو سیکھ جاتا ہے
وہ جیت جاتا ہے۔ جب سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد بستر پر جائیں تو 2-4 منٹ اپنے رب سے باتیں کر لیا کرے۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی مشکل کے حل کی فریاد، کسی دکھ پر صبر، کسی گناہ پر شرمندگی، اور کبھی کسی خواہش کو گڑگڑا کر مانگ لیا کرے۔ یقین جانے زندگی آسان لگنے لگے گی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ اللہ سے بات کر رہی تھی، دل پر بوجھ لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ اللہ سے بات کر رہی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی، ہونٹ کاٹتے ہوئے شدت کی انتہا بتا رہی تھی۔ درد کہاں ہو رہا ہے زخم ڈھونڈ کر دکھانا چاہ رہی تھی۔ وہ اللہ سے بات کر رہی تھی، تو مجھے سن تو رہا ہے نا، تو سن رہا ہے نا، یہی صدائیں لگا رہی تھی۔ اپنی زندگی کی ایک اداسی سے بھری سانس لیے وہ اللہ سے بات کر رہی تھی۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہیں دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ ہمارے دلوں کے تار فطری طور پر اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، ضرورت صرف کنیکشن بحال کرنے کی ہوتی ہے، اور جب ان تاروں میں درست رہنمائی سے کرنٹ بحال ہوتا ہے تو یہ دل چمک اٹھتے ہیں اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کی روشنی سے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے تمام جسم کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔